السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس صحیح بخاری میں آج ہم حدیث نمبر 2010 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز تراویح کی باجماعت ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت پر یہ بہت ہی زبردست یہ سیدنا عمر بن خطاب کا عمل ہے، اور اس میں بعض اصولی بحوث بھی ہیں، وہ ہم ساری چھوڑ رہے ہیں، صرف اس کا عام فہم، سادہ ترجمہ اور کچھ اہم مسائل پر ہم بحث کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں، میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد میں گیا۔ سیدنا عمر میرے ساتھ تھے، ہم کٹھے گئے، سب لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، متفرق تھے۔ یصلی الرجل لنفسہ، کچھ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دو چار پیچھے کھڑے کر کے جماعت کرا رہے ہیں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل۔ میرا خیال ہے اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری امام صاحب کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور یہ وہ عمل تھا جو سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح 3 دن یعنی 3 راتیں نماز تراویح کی جماعت کروائی، تو کسی عمل کے جواز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں ایک بار عمل کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ تو نماز تراویح تو 3 راتیں جماعت کروائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز تراویح کا باجماعت پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، بات ختم ہوئی۔ اسی عمل کو دوبارہ سے سیدنا عمر بن خطاب نے جاری کر دیا، اسی سنت کو جاری کر دیا۔ جب دیکھا کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح، کو 2-4 ساتھی کھڑے ایک امام کے پیچھے جماعت میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو اسی عمل پر واپس لاتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور 3 راتیں ہمیں نماز تراویح پڑھائی تھی جماعت کی شکل میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ، نماز تراویح باجماعت ادا کرنا سنت تھی، سنت ہے، اور قیامت کی دیواروں تک سنت ہی رہے گی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اسی سنت کو جاری کیا۔ اہل بدعہ میں سے کئی لوگ وہ فضول قسم کی یاوہ گوئی پر مشتمل باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر، یہی مصمم ارادہ کر کے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کا امام بنا دیا کہ جی آپ جماعت کروائیں گے اور لوگ سارے آپ کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں گے۔ پھر ایک رات
جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ طریقہ بہتر اور مناسب ہے، نعم البدعہ ہذہ، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، مناسب ہے، یہ باجماعت والا، چونکہ یہ سنت کے موافق ہو گیا نا، اور یہ بے شمار دلائل ابراہین سے مسئلہ یہ ثابت بھی ہے، جب جماعت ہو رہی ہو تو کوئی اکیلا نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ نفلوں کے پیچھے فرضی نماز پڑھنے والا نماز پڑھ سکتا ہے، فرض جماعت ہو رہی ہے، نماز فرض ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے نفل پڑھ سکتا ہے۔ مثلا میں نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی اپنے محلے میں، پھر کسی مسجد میں کام گیا، وہاں بھی جماعت ہو رہی تھی، تو میں وہاں بھی جا کے پڑھ سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ لوں، فائدہ اٹھاؤں۔ تو پہلی میری نماز فرض ہو جائے گی، دوسری نفل ہو جائے گی، فرضوں کے پیچھے نفل، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور حدیث، وہ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، وہ ان کی فرض ادا ہو گئی، اور وہ اپنے محلہ میں مسجد قباء میں جا کر وہ لوگوں کو جماعت کرواتے تھے، اور وہ ان کی نفلی ہوتی تھی۔ امام کی نفلی نماز ہے، پیچھے لوگ فرضی پڑھ رہے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر ایک مستقل کتاب بھی ہے اسی مسئلہ پر، متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز کا حکم۔ اللہ اکبر، اردو زبان میں یہ کتاب ہے۔ بہرحال نعم البدعہ ہذہ، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، مناسب ہے، چونکہ یہ سنت کے مطابق ہو گیا، اس لیے مناسب ہے، الحمدللہ۔ واللتی ینامون عنہا افضل من اللتی یقومون یرید آخر اللیل وکان الناس یقومون اولا، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، اس حصہ سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصہ کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رہے، بدعت جو سنت کے مخالف ہو وہ بدعت ہوتی ہے، جو سنت سے ثابت ہو، جس عمل کی موافقت سنت کر رہا ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بدعت کون سی ہے؟ جو سنت کے اپوزٹ ہو، سنت کے مخالف ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو ایک امام کے پیچھے نماز تراویح کے لیے جمع کر دینا، یہ سنت کے مخالف نہیں تھا، یہ سنت کے موافق تھا۔ الحمدللہ، جو عمل سنت سے ثابت ہو اور لوگوں میں جاری نہ ہو، پھر اس ثابت شدہ سنت کے موافق عمل کو دوبارہ جاری کر دیا جائے تو لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اسے بدعت کہا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باجماعت نماز تراویح شروع کروا کے کہا نعم البدعہ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے، کا یہی مطلب ہے کہ یہ لغت کے اعتبار سے اچھا کام ہے، کیونکہ سنت کے موافق ہے۔ یہ بدعت گمراہی وہ نہیں ہے جو سنت کے مخالف، یہ سنت کے موافق ہے۔ یاد رہے، جس عمل کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہ ہو اسے
بدعت کہتے ہیں، اور وہ بدعت ضلالہ ہے جو سنت کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے، گرچہ بعض لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں۔ سنہ للمروزی 82 نمبر حدیث ہے اور یہ صحیح ثابت ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کی مشروعیت کے اس بات کے لیے اس کو لائے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جو نماز تراویح باجماعت ہو رہی ہیں یہ بالکل 100% سنت کے موافق ہو رہی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مستقل ایک رسالہ بھی لکھا صلاۃ التراویح کے نام سے، اس میں انہوں نے مفصل بحث کی ہے اسی مسئلہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اندیشہ تھا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ اندیشہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یعنی اس حدیث پر کئی ایک بحوث ہیں، تفصیلات ہیں، بحوث ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو نماز تراویح کے لیے معین کیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعات پڑھائیں۔ الحمدللہ یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا۔ یہ کہاں ہے؟ موطا امام مالک میں ہے۔ یہ تنویر الحوالک شرح کے ساتھ جو نسخہ ہے موطا کا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ یحییٰ بن سعید القطان اور عبدالعزیز بن محمد بھی اسی تعداد کو بیان کرتے ہیں، 11 کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی اسی سے تائید ہوتی ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات کا اہتمام کرتے تھے۔ الحمدللہ مزید تفصیل دیگر شروحات حدیث میں، عربی میں، اردو میں ماشاءاللہ ان میں کافی تفصیلات موجود ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو ماننے، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی جب نص آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے، پھر چونکہ چنانچے اور فضول قسم کے اعتراضات اپنے بدعات کو سپورٹ کرنے میں یہ اہل اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا منہج اور موقف نہیں ہے۔ یہ اہل بدع کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کجروی، اپنے بے بنیاد عمل کو ثابت کرنے کے لیے وہ فضول قسم کی باطل طویلوں کا سہارا لے کر اپنے بدعت کو تقویت دیتے ہیں۔